میری بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے دیگر تمام بچوں اور بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گروپ میں شامل تمام احباب ذی احتشام ارکان عظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام، ہمارے پدر بزرگوار، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ذریت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم واقارب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم واجداد سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم امہات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ہن امہاتنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہمارے پدر بزرگوار سیدنا آدم علیہ السلام، ہماری مادر بزرگ حضرت حوا سلام اللہ علیہا، میں بحیثیت طالب علم جب بھی پدر بزرگوار آدم علیہ السلام کے شرف کو دیکھتا ہوں، حضرت ماں جی حوا سلام اللہ علیہا کے شرف عظیم کو دیکھتا ہوں، کیونکہ ہم ان کے شرف کی کما حق کہوں معرفت نہیں رکھتے۔ ایک دو الفاظ ہمیں اساتذہ اکرام نے بتائے، اور جو بتایا گیا وہ زیادہ تھا اور جو ہم نے سیکھا وہ بہت کم ہے۔ وہ کیا ذیشان ہستی ہوں گے جب انہوں نے اسماء و اسرار پر گفتگو شروع کی، جب اللہ کے اسماء کی سیر فرمائی، سیر لسانی، اپنی زبان صدق ترجمان سے جو اللہ نے ان کو اسماء و اسرار کا علم القا فرمایا تھا، جب اس کا تبیان شروع کر دیا تو ملائکہ بھی دم بخود ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام بھی دم بخود ہو گئے، اور ملائکہ کے نورانی سر تعظیم سے جھک گئے آدم علیہ السلام کے حضور۔ کیا بیان ذیشان فرمایا ہوگا ہمارے پدر بزرگوار نے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے ان کو علم کلی عطا فرمایا، تمام اسماء کا علم کلی، تمام صفات الہیہ کا علم کلی، یہ قرآن کی نص ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسماء ربانیہ کا علم کلی عطا فرمایا، اور جب ایک ایک اسم کے اسرار و خواص اور اعماق بیان کرنا شروع کر دیا ہے تو ملائکہ کے سر جھک گئے علیہم السلام۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارا کیا علم ہوگا، علم تو ان کا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو یہ ہمارے پدر بزرگوار ہیں، یہ ان کی روح متمثلہ ہے، روح متمثلہ، سا پر زبر ہوگا، روح متمثلہ، جس کے علم کا، وفور علم کا عالم یہ ہے۔ پھر عالم ناسوت میں ایک نفس ترتیب پا گیا، نفس واحدہ،
جس سے ایک قالب کی تشکیل ہوئی، دوسرے قالب کی تشکیل ہوئی، ایک قالب آدم علیہ السلام، دوسرا قالب ہماری ماں حوا سلام اللہ علیہا، پھر وہی ارواح متمثلہ ان کے اندر سرایت پائے، پھر وہ عالم بالا تشریف لے گئے جنت الماوا میں، اعلی علیین، ملائے اعلی جنت الماوا، یہ ایک مقام تک محدود نہیں ہے، کنادیل عرش تک یہ عالم واقع ہے، کنادیل عرش تک، کنادیل عرش سے پھر نیچے ہوتے ہوئے ساتواں آسمان، ساتویں آسمان سے ہوتے ہوئے آسمان دنیا، یہ سارا ملائے اعلیٰ ہے، اعلیٰ علیین ہے۔ علماء ربانیین یعنی صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ جنت الماوا آسمان دنیا سے لے کر کنادیل عرش تک محیط ہے، تو وہاں سے فیضیاب ہوتے رہے۔ خدائے کریم و جلیل نے ایک برج الاسرار کے پاس جانے سے امتناع فرمایا تھا، یہ امتناع تدبیر ہے، علماء ربانیین نے اس کو تدبیر کہا ہے، یہ محبوب حقانی کی تدبیر ہے، تاکہ تلاش کی مدت دراز ہو، فراق کی حلاوت اور مزہ سوا ہو جائے، اور اس کریم کی تدبیر یہ تھی کہ ان کی طلب میں، تلاش میں، استطاعت میں، استعداد میں، محبت میں، وارفتگی میں اور اضافہ ہو جائے۔ لہٰذا جب قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناسوت کی طرف بھیج دیا کہ مزید تلاش کرو، ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو حضرت اقبال نے بہت قابلیت سے بیان کیا ہے، ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ نہایت بے شرمی کے ساتھ، بے مہری کے ساتھ، اور اگر میں اس کو بیان کروں تو گستاخی کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات پاک کی طرف، ذات عصمت پناہ کی طرف خطا کا، نسیان کا، غلطی کا وغیرہ وغیرہ، یہ جو الفاظ کراہت آمیز ہیں، ان الفاظ کا انتصاب کرتے ہیں، الیاذ باللہ العظیم۔ انبیاء کے لیے عصمت ہے، جو عصمت انبیاء کے اعتقاد سے منحرف ہے، اس کا ایمان میں کیا حصہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو راستی عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو ادب سے ملتفت و معلوف کر دے۔ الغرض آدم علیہ السلام ناسوت کی طرف تشریف لائے، علماء عرب نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، وَحُبِتَ سیدنا و جدنا آدم علیہ السلام فی الحمالیہ فی کشور ہند، یہ ہمارے بر صغیر میں جو سلسلہ حمالیہ ہے، پہاڑی سلسلہ، یہاں آدم علیہ السلام کا حبوط ہوا، زمین پر تشریف لائے۔ مہد ارضی نے سیدنا آدم علیہ السلام کا استقبال کیا، حمالہ کے سنگریزوں نے قدمین میمنت لزوم آدم علیہ السلام کو بوسے دیے۔ حضرت ماجی حوا سلام اللہ علیہا مشہور روایات کے مطابق
جدہ میں آپ کا حبوط ہوا. جدہ کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے، جدہ. یہ جدہ نہیں ہے، جدہ. جدہ دادی کو کہتے ہیں. بعض نے جدہ بھی لکھا ہے، یعنی جو فتوح البلدان کے علماء ہیں، بعض نے جدہ لکھا ہے، لیکن درست لفظ جس طرح کہ ابن ندیم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے فتوح البلدان میں، وہ جدہ ہے. اور اس کی نسبت چونکہ جدہ سے ہے سیدہ ماجی حوا سلام اللہ علیہ سے. جدہ میں آج بھی حضرت ماجی کا مزار ہے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیارت کا شرف عطا فرمایا. دور سے دیکھا چکے احاطے میں ہے. الغرض جب دونوں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام عالم میں بالا سے حجر اسعد، اصل میں حجر اسعد ہے، سعادت والا موتی. یہ 7ویں آسمان کا موتی ہے. 7واں آسمان ابیض ہے، نہایت دودھیا رنگ کا، شفاف چمکدار سفید ہے. یہ اس آسمان کا موتی ہے. اصولی نام اس کا حجر اسعد ہے یا گوہر اسعد ہے. حجر ابیض اس زمانے میں، پھر بعد میں جو بھی اس کو چومتا ہے یہ اس کے خطاؤں کو جذب کر لیتا ہے تو سو اسود ہو گیا. حجر اسعد کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ایک مستقل گفتگو میں آپ کے حضور پیش کروں گا. اب جو ہماری بچی نے سوال کیا خانہ کعبہ کی تاریخ، اس کی طرف بڑھتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام حمالہ سے چلتے چلے گئے. سیدنا آدم علیہ السلام بلند قامت تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے بابا جان کا قد مبارک ان کے اپنے ہاتھ کے اعتبار سے 60 ہاتھ تھا. 60 ہاتھ، 60. تو لہٰذا آپ بہت قداور تھے. آپ کے چہرہ میں جلال تھا، مخلوق پر آپ کی ہیبت طاری تھی. کوئی جنگلی جانور، جو بھی چیزیں زمین پر ہے، کوئی چیز آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی. آپ سب پر اثر انداز ہو سکتے تھے. حمالہ سے آپ نے سفر شروع کیا. سقہ روایات کے مطابق جس طرح حرمین شریفین کی تواریخ پر جن بزرگوں نے کتابیں لکھی انہوں نے ذکر فرمایا، اور قریب قریب یہ نکتہ جو آثار نگار ہیں ان کے درمیان متفق ہے کہ 40 سال میں آپ پہنچے مزدلفہ میں. سقہ روایات کے مطابق مزدلفہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور ماں جی حوا سلام اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی. بعض نے جبل الرحمت کا ذکر کیا ہے، وہ روایت بھی موجود ہے، لیکن سقہ روایت مزدلفہ کی ہے. ازدلفہ کا مطلب بھی ملنا ہوتا ہے، گلے ملنا. تو لہٰذا اسی نسبت سے یہ میدان مزدلفہ کہلایا کہ یہ ہمارے بابا جان اور ہماری مادر مہربان کی ملاقات ہوئی. پھر دونوں تشریف لائے صفا و مروہ کے دامن میں. ملائکہ 4تھے آسمان سے موتی لائے. یہ خانہ کعبہ کی بنیادیں ہیں، یعنی 4تھے آسمان کا موتی جو سرخ رنگ کا ہے وہ خانہ کعبہ کی بنیادوں میں، انتہائی گہری بنیادوں میں رکھا گیا. ملائکہ علیہم السلام اس تعمیر کعبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ تھے. خانہ کعبہ کی تعمیر میں جن جبال کے سنگ ہائے مبارکہ استعمال ہوئے وہ جبل ابو قبیس، جبل صفا، جبل مروہ، جبل طور. ابتدا میں ان 4 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے. آپ کے علم میں ہے کہ ان پہاڑوں کو شعار کہا گیا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما.
تو اس طرح کوہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تجلی دکھائی گئی۔ وہ پہاڑ مواجہ دیدار ہے، وہ بقعۂ تجلیات ہے۔ تورات کا نزول بھی وہاں ہوا، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے رب جلیل کوہ طور پر ہم کلام ہوا۔ یہاں ایک درخت زیتون کا پودا جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے انوارات متجلی ہوئے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کریم رب نے کلام فرمایا۔ تو جس وقت نیچے بنیادوں میں، گہری بنیادوں میں چوتھے آسمان کا موتی ہے، اس پر پھر عمارت تعمیر ہوئی۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کعبہ کی تعمیر فرمائی اس پر چھت نہیں تھی، اور آپ آتے وقت حجر اسعد یا حجر ابیض یا گوہر اسعد یا گوہر ابیض کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ آدم علیہ السلام ہند کی طرف سے، یہ جو ہند ہے اس کا صحیح جو اجرائی تلفظ ہے وہ سندھ ہے، سندھ۔ سین جس وقت آگے ادھر وسط ہند میں جاتا ہے تو سین کو ہے سے بدل دیتے ہیں، صحیح تلفظ سندھ ہے، اور آگے پھر ہندی زبان کی ترکیب میں اس کو ہند کہہ دیا گیا ہے۔ یہاں جو پرانی تہذیب ابھری تھی اس کو بھی وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس زمانے میں شہر جو ہیں ان کو پانیوں سے جوڑا جاتا تھا، اور آج بھی یہی ہے، انسان پانیوں کے کنارے آباد ہوتا ہے۔ تو وادی سندھ کی تہذیب، تو ہند کا لفظ اصولی طور پر سندھ ہے لیکن عرف عام میں ہند کہلاتا ہے۔ تو چونکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس طرف سے گئے تھے، لہذا جس رکن میں آپ نے حجر اسود کو نصب کیا، اور آپ نے اس طرح نصب کیا کہ جو میرا آخری فرزند ہے وہ بھی وہاں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ اپنے قد کے اعتبار سے نصب کرتے تو چومنا محال ہو جاتا، لیکن آپ نے اپنی اولاد اور اپنی ذریت کے اعتبار سے اس کو نصب کیا۔ یہ جو رکن ہے خانہ کعبہ کا، اس کا اصولی نام رکن ہندی ہے۔ ہم جب ادھر سب کنٹیننٹ کی طرف سے یہ بیلٹ جو افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، بلکہ جاپان تک یہ جو خطہ ارضی ہے، گوشہ ارض ہے، یہ جب خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے تو ہماری ڈائریکشن، ہماری سمت رکن ہندی کی طرف ہوتی ہے جہاں حجر اسود نصب ہے۔ تو جب یہ عمارت مکمل ہو گئی تو ملائکہ نے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے، ماں جی سلام اللہ علیہ نے، حضرت سیدنا شیس علیہ السلام نے طواف کیا۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سب اس طرح خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے رہے، مناسک حج و عمرہ بھی ادا کرتے رہے۔ سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں جب آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے کلندرانہ دعا فرمائی تو وہ کافروں پر مسلط ہو گئی اور لوگ غرق آب ہو گئے۔ طوفان کے انتشار سے قبل، عذاب اور سیلاب کی آمد سے قبل، اللہ ملائکہ نے اس کعبہ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ حجر اسود رہا، جو چوتھے آسمان کے موتی، سرخ موتی بنیادوں میں تھے وہ بھی رہے۔ عمارت ملائکہ نے اوپر اٹھا لی، وہ آسمان دنیا پر ہے، بیت العزت کے نام سے ملائکہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ اب
سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنی بھی انبیاء تشریف لائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک، یعنی آپ سے پہلے، اس دورانیہ میں جتنے انبیاء تشریف لائے وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ عمارت نہیں تھی اس وقت، احاطہ موجود تھا، حجر اسود چمکتا تھا۔ کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں گزرا جس نے خانہ کعبہ کا طواف نہ کیا ہو۔ تو احاطہ موجود تھا، حجر اسود چمکتا تھا، احاطہ کے اعتبار سے انبیاء اور انبیاء پر ایمان لانے والے طواف کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کا ترفع دوبارہ کر دو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھدائی کی تو وہ سرخ موتی نکل آئے۔ دوبارہ آپ نے مکہ شریف کے پہاڑ صفا، مروہ، جبل ابو قبیس اور جبل النور، یہاں کا پتھر استعمال فرمایا، اور ملائکہ نے بھی آپ کی نصرت فرمائی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی آپ کی نصرت فرمائی، آپ کے فرزند جلیل نے۔ اور جب آپ نے دیواروں کو ترفع عطا فرما دیا، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، دعا بھی کر رہے تھے، مناجات بھی کر رہے تھے، تعمیر بھی کر رہے تھے۔ تو اس دوران ایک پتھر آیا، یہ بھی عالم بالا کا ہے، جس کو جو آج نصب ہے مقام ابراہیم میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر اپنے قدوم میں میمنت لزوم رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے ارادہ کے ساتھ یہ پتھر مبارکہ، جو اصل میں پتھر تو ہم کہہ رہے ہیں آسمانی موتی ہے، وہ حرکت کرتا رہتا تھا۔ آپ جس طرف ارادہ فرماتے تھے کہ یہاں میں تعمیر کا یہ لازمہ مکمل کروں، آپ کی نیت اور ارادے اور احساس کے اعتبار سے یہ پتھر جو ہے موو کرتا تھا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ آپ نے چھت بھی رکھی، دروازے 2 رکھے، حتیم کو اندر رکھا۔ آج جو حتیم شریف باہر ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر تھا، اور مکعبی عمارت تھی۔ دروازے آپ نے 2 رکھے، اور جب تعمیر مکمل ہو گئی تو عین اسی جگہ پر جہاں آدم علیہ السلام نے حجر اسود کو نصب فرمایا تو دوبارہ اس کا انتظام و انصرام فرما دیا۔ حجر اسود کی سیدھ میں ایک مقام پر وہ موتی بھی نصب کر دیا جس پر آپ اپنے قدم مبارک رونق افروز فرماتے تھے۔ آج یہی جگہ مقام ابراہیم ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ خانہ کعبہ میں یہ 3 چیزیں دنیا کی نہیں ہیں۔ مقام ابراہیم میں جہاں جس موتی پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نورانی قدموں کے نشان ہیں، یہ بھی عالم بالا کی چیز ہے۔ حجر اسود عالم بالا کی چیز ہے۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں میں جو سرخ یاقوت ہے وہ بھی عالم بالا کا ہے۔ باقی جو ہے مکہ شریف کے پہاڑوں کے مبارک سنگ ہیں۔ خانہ کعبہ کی جو ہے یہ خانہ کعبہ کا ظاہر ہے۔ خانہ کعبہ کا باطن یہ ہے کہ وہاں پر انوارات الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اور پورے وفور کے ساتھ۔ اس کو ہم جیسے کوتاہ اندیش اور کوتاہ نظر تو نہیں دیکھ سکتے، جو اہل باطن ہے وہ ان انوارات کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا صوفیاء اکرام جب خانہ کعبہ کا ذکر اپنی کتابوں میں کرتے ہیں تو ظاہری عمارت سے زیادہ وہ ان تجلیات و انوارات کا ذکر کرتے ہیں جو خانہ کعبہ پر برستی ہے۔ جب یہ تعمیر مکمل ہو گئی تو سب سے پہلا طواف ان قدسی و صفت ہستیوں نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت حاجر سلام اللہ علیہا، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ساری ملت کے لیے دعائیں کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب صفا پر کھڑے ہو جاؤ،
اور اعلان کر دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ عَلَىٰ. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اپنے تمام لوگوں کو جو دنیا میں تھے، جو عالم مثال میں ارواح متمثلہ کی صورت میں تھے، سب کو بلایا. اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، میں آپ کی آواز ہر جسم تک، ہر قالب تک، ہر روح متمثل تک پہنچاؤں گا. جنہوں نے ان آواز پر، جن ارواح نے ان آواز پر لبیک کہا، انشاءاللہ ان کو خانہ کعبہ کا طواف نصیب ہوگا. جنہوں نے ایک دفعہ کہا ان کو ایک دفعہ ہوگا. جنہوں نے بار بار وارفتگی میں لبیک 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 یا خلیل اللہ کہا، ان کو زیادہ مرتبہ انشاءاللہ نصیب ہوگا. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر سلام اللہ علیہا وہاں مقیم رہے. اسحاق علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گئے فلسطین. تو انشاءاللہ بیٹے ٹائم زیادہ ہو گئے. میری بچی میری بیٹی عظمہ نے سوال کیا تھا، تو زیادہ گفتگو پھر سننا مشکل ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست خانہ کعبہ شریفہ معظمہ مکرمہ منورہ کی تاریخ کے بارے میں پھر آگے کریں گے. فی الحال آپ یہ گفتگو سن لیں. جزاکم اللہ.